العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل مجدہ کا کرم اور فضل اور احسان ہے، اور بندے کو تھوڑا سا اونچا کر دے، آواز تھوڑا سا کر دے اونچا، اور بندے کو ہمیشہ اس کا استحضار اور اس کے دماغ اور دل میں یہ حاضر رہنا چاہیے کہ کس طرح اللہ جل مجدہ ہر وقت بندے پر نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ، کہ بعد مرتبہ بندہ غفلت میں چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ معمول کی چیزیں ہیں، سانس لینا، آنکھ جھپکنا، دل کا دھڑکنا، جسم کا صحیح کام کرنا، زمین آسمان کا جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہنا، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں معاملات ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان زندہ اور بہت ساری چیزوں کو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو موقع ابھی آپ کو دیا گیا ہے، اسی لیے دیا گیا ہے کہ ابھی بعد میں یہ کوئی نہ کہے اے جی میں نے کچھ بتانا ہے۔ اب سمجھ رہے، یہ مجلس ہی اس لیے ہے، میں کوئی بیان کرنے، کوئی واعظ نصیحت کرنے، وہ تو آپ سن رہے ہیں، طریقہ بھی اور مشق بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے، وہ جو اسکرین پہ آپ دیکھتے ہیں، وہ زیادہ تر خود ہی ترتیب دیا ہوا ہے، وہ ہی یعنی میں تعلیمات ہیں مشائخ کی یا میری جو میں نے دینی۔ تو یہ اساتذہ اور یہ اس لیے بھی وہ چیزیں کراتے ہیں کہ آپ میں تھوڑی حوصلہ افزائی آپ کی ہو، اور آپ میں یہ چیز، یہ طلسم جو ہم جو ہے بعض دفعہ قائم کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، ایک اس کے ذریعے سب کچھ جو ہے وہ اب ہوگا، اب جب تک وہ زندہ ہے کوئی دوسرا بھائی نہ اللہ کی راہ بتا سکتا ہے، نہ سکھلا سکتا ہے۔ اس چیز نے بھی دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سال پہلے یا ایک سال پہلے یہ لوگ آپ ہی میں تھے، آپ جیسے، میرے جیسے۔ تو یہ آپ کو بھی یہ دل میں پیدا ہونے چاہیے کہ میں بھی اللہ پاک کا بندہ ہوں، میرے اندر بھی روح ہے، اور میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ میں اللہ پاک تک نہیں پہنچ سکتا، جب اللہ پاک نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا اپنے تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا بھی نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ نکاح کے لیے، نہ گناہوں کے لیے، نہ حکومت کے لیے، کسی چیز کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ پیدا نہیں میں نے تمہیں کیا۔ اصل مقصود جو تمہیں پیدا کرنے کا ہے وہ مجھ تک پہنچنا اور میرے ساتھ تعلق ہمیشہ کا رکھنا اور ہمیشہ رہنا۔ یہ اسی کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بیان کیا گیا کہ وہی ولایت ہے جب عبادت عبدیت انتہا کو پہنچتی ہے تو وہی ولایت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی فخر محسوس کرتے اپنے آپ کو عبد کہہ کر، اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی یعنی بندگی اور اللہ پاک کی عبادت اور خلوص اور یہ چیزیں اللہ جل مجدہ کی نسبت رکھ کر۔ تو یہ چیز بندے کے ذہن سے نکلنی چاہیے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں خدا تک، آپ کو کس نے کہا آپ پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ پاک ہی بندے کو پہنچاتا ہے۔
نبی علیہ السلام آپ تو سانس بھی نہیں لے سکے، خدا تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، آپ تو سانس بھی نہیں لے سکتے اگر اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہوا ہے اور اللہ پاک نے جو مقرر کیا ہوا ہے اس کے مطابق اللہ پاک کے اذن اور اللہ پاک کی مشیت نہ ہو تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا، آپ ٹوائلٹ نہیں جا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ پاک کوئی چیز بھی آسان نہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، یہ ہمارے ذہن کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی آسان نہیں ہے، سانس لینا آسان نہیں، یہاں قدم اٹھانا، وہ جو فالج ہو گیا جس کے اس سے پوچھے وہ قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی زبان نہیں ہلا سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں نظریں ان کی ٹھیک ہیں، صرف یہ بلکیں ہیں، یہ اٹھا نہیں سکتے، تو ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ بہت سارے ہیں ان کا جو ہے وہ گردہ نہیں کام کر رہا، دل نہیں کام کر رہا، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ تقریباً 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ ہر دن میں یہ جو کینسر کا حملہ ہوتا ہے بندے پر، کیونکہ کینسر کوئی باہر کی بیماری تو ہے نہیں، وہ یہی جو سیلز ہوتے ہیں یہ الٹا کام شروع کر دیں تو وہ کینسر بن جاتا ہے، سیدھا کام شروع کریں تو یہ وہ زندگی ہے۔ تو یہ وہ تو یہاں موجود ہے، صرف انہوں نے اپنا دائرہ بدلنا ہے، اپنا طریقہ۔ اگر وہ ایسے گھوم رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایسے گھومنا شروع کر دیں تو وہی کینسر بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ اٹیک ہوتا ہے کہ وہ سیلز غلط کام کریں، لیکن یہ اللہ پاک نے جو نظام انسان کے اندر امیون سسٹم ایک حفاظتی رکھا ہوا ہے وہ ان حملوں کو دور کرتا ہے۔ تو یا فلاں کو کینسر ہوگا، آپ ہم سب کو ہو رہا ہے روزانہ 100-150 مرتبہ۔ اب وہ اللہ جل مجدہ جب تک چاہے گا وہ سیلز، یہ بیماریاں کیا ہیں، یا وہ سیلز کی خرابی ہے یا وہ بیکٹیریا ہے، تو وہ بیکٹیریا کسی کی بات نہیں سنتا، وہ اللہ جل مجدہ کی بات سنتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا شفا اللہ کی طرف سے ہے، وہ یا سیلز کی وجہ سے یا بیکٹیریا کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، دو ہی وجہ ہوتی ہیں، اور وہ سیلز بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ جراثیم ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور انسان جو بہت بڑے دعوے کر میں یہ ہوں میں وہ ہوں، آج تک نہ نظر آنے والی جرثومے اور جراثیم کو کنٹرول نہیں کر سکا، اور بڑکیں اور دعوے خدا کے ساتھ میں بھی، بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا مساجدوں پر یا نافرمانی کرتا ہے وہ گویا خدائی نظام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ اور طاقت ساری انسانیت کی مل کے اتنی نہیں کہ اب تک کہ وہ جراثیموں کو ہی کنٹرول کر لیں۔ جب یہ ہو گیا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور جب بیمار جب تک مر رہے ہیں جتنی مرضی کریں، وہ ہماری ٹیکنالوجی بہت ہے، میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو گیا، اچھا جتنی بھی ایڈوانس ہوگی، آئے دن ہسپتال میں جائیں جب ڈاکٹر آج بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو گھر لے جائیں، خدمت کر لیں جو کر سکتے ہیں، اب اس کا یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیوں ملٹیپل آرگن فیلئر ہو گیا، کیوں ہو گیا کوئی پتہ نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ شوگر کی جو عارضہ ہے ٹائپ مجھے بھی ہے، تو وہ ڈاکٹر سائنسدان آج تک یہی نہیں پائی ہوتی کیوں ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سائنس میں ہیں ان کو کوئی نہیں پتا، یہ عام میرے جیسے سے پوچھ لیں وہ 10 بجے بتا دیں گے۔ جہالت کی بھی کوئی یعنی انتہا ہوتی ہے، وہ یہ ہے وہ ہے ہر بندہ، اور جو آخری ریسرچ پہ پہنچے ہوئے جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا بھئی یہ کیوں ہوتے ہو جاتا ہے۔ بھائی کوئی کہے گا جی پریشانی سے ہو جاتا ہے، کوئی کہے گا جی یہ ہو گیا، کوئی کہے گا کھانے، تو وہ اپنے لیکن حقیقت میں وہ سائنس کہتے نہیں پتا بھائی یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے، بس ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ابھی نہیں انسانی، مطلب بتانے کا یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہوں کہ آسان تو کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ پاک کوئی شے بھی آسان نہیں، الا ما جعلتہ سہلا، سوائے اس کے کہ جس کو تو آسان بنا دے۔ تو یہ جو سانس لینا، یہ جو
اپنا ہمارا قدم اٹھانا آسان اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے آسان بنایا، اس لیے اللہ پاک تک پہنچنا بھی وہ واقعی آسان نہیں، لیکن جب اللہ پاک نے آسان بنا دیا اپنے نبی اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج کے، اپنا قرآن بھیج کے، اور اپنی رحمت کو جو ہے وہ بندوں کے لیے کھول کر اس کے دروازے، تو اب جو ہے تو بندے کو چاہیے، اب جیسے میں سانس لے سکتا ہوں، نہ لوں تو پھر اس میں میرا قصور ہے، میں مر گیا یا مجھے کچھ ہو گیا تو وہ میرا قصور ہے، لے سکتا ہوں۔ اللہ پاک نے اسی طرح ہدایت کا نظام جو ہے اللہ پاک نے وہ جاری کر دیا، تو اگر انسان ہے، انسانی روح ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے اس میں۔ اور یہ حضرات جو آپ کو سکھا رہے ہیں، یعنی یہی دلیل ہے کہ آپ بھی سیکھ سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا کہ آپ نے ہر ایک بندے کو جس سے آپ نے ملاقات کی اس کو عالم نہیں بنایا، مانا جس طرح آج ہوتا ہے بھائی، یعنی 8-10 سال پڑھا کے تو اس کو عالم، یعنی ہر صحابی اگر 1,24,000 25,000 صحابہ اکرام ہیں کم و بیش، تو ان میں سے 1,00,000 علماء نہیں ہوں گے، وہ 25,000 ہی ہوں گے، اتنی تعداد کم ہے اس کی، اس لیے کہ ہر صحابی عالم نہیں لیکن ولی ہر صحابی تھا اونچے درجے کے۔ تو آج بھی لوگ سارے عالم تو نہیں بن سکتے، ولی سب بن سکتے ہیں اپنے درجے میں، اللہ سے دوستی ہو جائے۔ اس لیے امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ سکھایا، سیدنا عبدالعزیز دباغ، طریقہ محمدی، اس لیے انہوں نے نام دیا کہ یہ حضور علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، جو آپ کا انداز تھا، اس انداز پہ بھئی وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ تو وہ کیا تھا انداز؟ فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے کسی سے بھی اس کا جائز شعبہ جس زندگی میں بھی وہ ہے وہ چھڑایا نہیں۔ مثلا کسان کو نہیں کہا کہ تم کسان ہل جوتنا چھوڑ دو تب تم خدا تک پہنچو گے، حکمران کو نہیں کہا تم حکمرانی چھوڑو تب پہنچو گے، استاذ کو نہیں کہا تم اس پڑھانا چھوڑو تب پہنچو گے، مجاہد کو نہیں کہا تم یہ چھوڑو لڑنا بڑنا تب پہنچو گے، تاجر کو نہیں کہا تجارت چھوڑو تو تب پہنچو گے، مزدور کو نہیں کہا کہ مزدوری چھوڑو تب پہنچو گے، ایک نکاح میں آئے ہوئے جوڑے کو نہیں کہا کہ تم جب نکاح کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو یا بیوی ہاں تب تو دو، بلکہ جہاں جہاں کوئی تھا، شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں کوئی تھا اس کو وہیں رہتے ہوئے خدا تک پہنچایا ہے۔ کوئی گھر میں عورت بچوں کو سنبھال رہی ہے تو وہ صحابیہ گھر میں رہتے ہوئے اونچا درجہ ولایت کا اس نے حاصل کیا ہے۔ کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے، تو وہ مزدور رہتے ہوئے خدا تک پہنچے۔ جو غلام تھے ان کو یہ بھی نہیں بنا تمہارے لیے غلامی سے آزاد ہونا ضروری تب تم خدا تک پہنچو گے، نہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی میں ہوتے ہوئے ہی خدا تک پہنچایا ہے۔ اور بہت سارے ایسے یعنی لوگ تھے اس وقت، تاجر کو تجارت میں رہتے ہوئے، استاذ کو اسی اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے، اور مزدور کو مزدور، اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں جائز معاملات جو شریعت نے، تو یہ نہیں کہا کہ اب تم لوگ چھوڑو اور پھر جو ہے خدا تک پہنچو گے، یہ ہمارے ساتھ تمہیں 5 سال 7 سال رہنا پڑے گا، یا اس طرح کی بات نہیں کی۔ اس لیے بھائی رہبانیت، نبی علیہ السلام نے اس کو ڈسکریج کیا کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز یعنی لا رہبانیت فی الاسلام۔ تو اس سے پھر ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں ضروری نہیں کہ میں اللہ اللہ کرنے کے لیے، فقیری اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنا کام بیوی بلکہ ان سب میں رہتے ہوئے، سیاست بھی کرتے ہوئے، صحابہ کرام میں بہت سارے تھے جو گورنر تھے، آپ نے بڑی ذمہ داریاں ان کو دیں، سیاسی ذمہ داریاں دی، تو ان کو وہیں رکھتے ہوئے ہی خدا تک پہنچایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ تجارت کو بھی غلط طریقے سے کریں، اور وہ شیطان تک بندہ پہنچ سکتا ہے، ہر چیز کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف سیکھ نہیں سکتے بلکہ یعنی سکھانے والے بھی اپنا بن سکتے ہیں. اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے، وہ پوچھتے کہ ہم کیا کریں، ہمارے ذمے کچھ لگائیں. آپ نے فرمایا کہ وہی کچھ کرو جو میں کرتا ہوں، جو میرا کام ہے وہی، کہ اللہ کے حکم پر خود قائم اور دوسروں کو اس کی طرف جو ہے وہ بلانا. تمہارا بھی اب یہی کام ہے. اس طرح تو اس طرح جو ہے دین پھیلنے میں، نیکی کی راہ پھیلنے میں آسانی ہوتی ہے. وہ اگر ایک بندہ بن جائے، جی حضرت صاحب آئیں گے تو ہم پھر ذکر کریں گے، وہ آئیں گے تو ہم مراقبہ کریں گے، وہ آئیں گے تو ہم یہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے میرے بغیر سب کچھ کیا، میں تو چلو فجر آپ کے ساتھ پڑھ کے دن میں چلو ملاقات کر لی، کوئی اپنا کل بیٹھے تھے چلو مراقبہ دعا کرے، باقی تو سارا اصل چیز تو کام دوسرے کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے یہ کھلنا چاہیے کہ میں کیوں بھیڑ بنا ہوا ہوں. وہ جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں شیر بنایا اور تم بھیڑوں کی زندگی گزار رہے ہو. پھر انہوں نے مثال بھی دی، وہ سنتے رہتے ہیں کہانی، بھائی ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں رہنا شروع ہو گیا، اس کی ماں مر گئی یا جو بھی ہوا. تو جس طرح جو کام بھیڑیں کرتی ہیں وہی وہ بھی کرتا. جب کوئی بھیڑیا وغیرہ آتا، بھیڑیں بھاگتی تو وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتا، حالانکہ وہ شیر تھا. ان کی طرح جو رہتا، ان کی طرح کے ساتھ رہنا سہنا وہ آتے. تو فرمایا کہ ایک شیر نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ ہمارا جو ہے، ہماری نسل جو ہے یہ بھیڑوں میں کیا کر رہی. تو وہ شیر اس کو پکڑ کے لے آیا. وہ کہ مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا. وہ تو بھیڑ بنا ہوا تھا، وہ مجھے نہ مارنا. تو اس نے اس کو پکڑ کے ایک چشمے پہ لے کے جا کے دکھایا کہ دیکھو میرے اور تمہارے اندر کیا فرق ہے. جب اس نے پھر اپنی پہچان اس کو ہو گئی کہ میں تو شیر ہوں، اب وہ جو ہے وہ شیر ہو گیا، صحیح شیر بن گیا. اب صحیح شیر کی طرح دھاڑا، اور میں ویسے بھیڑوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں آج تک. تو یہ انہوں نے بیان کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ تم لوگ بھی جو ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ بھیڑوں کی، ہم نہیں داتا پہنچ سکتے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے بھائی کوئی شیطان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اسی نے ہم پر سوار ہونا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تم یہی، شیطان نے یہ کیا ہے، شیطان نے وہ کر دیا، شیطان نے ہمیں لڑا دیا، شیطان نے ہمیں یہ کرا دیا، شیطان نے ہمیں یہ کر دیا، دور کر دیا اللہ سے. فرمایا کہ تم وہ ان بندوں میں بنو کہ وہ دن بھی تو آئے کہ شیطان بھی جا کے دوسرے شیطانوں کو کہے کہ اس بندے نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، اس نے تو وہ تو میری بات ہی نہیں چلتی، اس نے تو اور بہت سارے لوگوں کو چھڑا لیا ہے میری جیل سے. تو فرمایا کہ تم وہ بندے بنو، وہ شیر بنو کہ شیاطین تم سے ڈریں اور شیطان جا کے کہیں کہ وہ اس بندے نے ہمیں دو. کہ ساری زندگی ہم نے بھائی یہی کانٹریکٹ کیا ہے کہ ڈیفینسو وار پر ہی رہنا ہے، دفاعی جنگ ہی لڑنی ہے. آ گیا، دو چار مار گیا، پھر چلا گیا، اور ہم پھر کہتے اجی مار گیا کیا کریں اب جو ہے. تو اولیاء اللہ اس لیے ان کو شیر، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باز اور اس طرح کے جو شاہین ہے ان سے تشبیہ دی ہے کہ بھئی ان کا کام بھیڑ بکری بلی بننا، چوزا بننا نہیں ہے. انسان کو اللہ پاک نے اشرف الخلق، اشرف المخلوق، اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں. تو وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ وہ فرماتے ہیں بھئی ہم زندگی گزار رہے ہیں، بھئی میں نہیں، اور یہ نسل در نسل یہ کچھ چلے گی چیز. ایسی چیز اسلام میں وہ نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا پیر، یہی اسی چیز نے تباہی کر دی. اب وہ اسی طرح وہ گدی پر بیٹھا ہے، میرا بیٹا گدی پہ بیٹھ گیا، اس کا بیٹا بیٹھ گیا، آگے صلاحیت ہے نہیں ہے، دوسرے بیچارہ صلاحیت ہے بھی ہے تو وہ نہیں، اس نے مرید ہی پیدا ہونا ہے، مرید ہی مرنا ہے، پھر اس کی نسل نے بھی مرید ہونا ہے، پھر اس کی اگلی نسل نے بھی. نبی علیہ السلام کا تو نظام اس طرح نہیں تھا. آپ کے تو رشتے میں قریب زیادہ حضرت عباس تھے، چچا تھے، آپ ان کو فرماتے یعنی اپنا حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین تھے، یہ سارے ہستیاں کتنی قریبی ہستیاں تھیں.
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق صحابہ کرام ان کو چنتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، سیدنا عثمان غنی آتے ہیں، سیدنا علی آتے ہیں، اسی طرح جو ہے مطلب یعنی سلسلہ اس وقت بھی یعنی اپنا چلا. تو یہ چیز یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ دین میں ایسا نہیں ہے، وراثت نسب سے یہ نہیں چلتی، یہ والی علم والی، تقوی والی، زہد والی، بلکہ تو اس سے پھر آپ میں حوصلہ، اور یعنی جس طرح مولانا روم فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ چاہیے جو آپ کو اپنی پہچان کرا دے اس شیر کے بچے کی طرح، کہ وہ معرفت کے دریا پر لے کر چشمے پہ لے کے جا کے آپ کو کھڑا کر دے اور اپنی پہچان کرائے کہ تم کون ہو. اور پھر بندہ خود ہی آدھا شیر تو وہ خود بن جاتا ہے کہ بھئی میں تو وہ ہوں کہ جس کے باپ کے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، میں تو وہ ہوں جس کو اللہ پاک نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو میں کیوں ڈیفینسو وار لڑ رہا ہوں، میں کیوں دفاعی جنگ لڑ رہا ہوں، میں کیوں شیطان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ شیطان نے یہ کرا دیا، بلکہ مجھے اس پر حاوی ہونا چاہیے، نفس پر حاوی ہونا چاہیے. میں تو عبداللہ ہوں، یعنی اللہ کی غلامی میں آنے والا اور اللہ کی بندگی کرنے والا، اور دوسری چیزوں کو میری کرنی چاہیے. یعنی تو یہ ایک بات تو یہ ہے. اور اس لیے آپ کو یہ ابھی بھی یعنی موقع ہے کہ اگر کچھ آپ نے یعنی بتانا ہے، بات کرنی کوئی عام بات، تو وہ آپ ابھی بلا دھڑک کر سکتے. بعض پرائیویٹ بات ہوتی ہے، وہ ساتھیوں نے نام لکھایا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ ظہر کے بعد یا عصر کے قریب یا جب بھی مجھے وقت ملا، میں ابھی جب بیٹھوں گا نیچے، آپ دوسرے سیشن ہوں گے، وہ باری باری دوسرے ساتھی جنہوں نے. لیکن ظاہری ملاقات سے کچھ نہیں ملنا. حضرت صاحب نظر کرم کرو، دم کرو، اس سے نہیں. وہ جو آپ روحانی طور پر کر رہے ہیں، اور روحانی ساتھ، میں کہتا ہوں میرا روحانی ساتھ لو جس سے جو ہے آپ کو نفع ہونا ہے. ظاہری ساتھ سے تو ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، وہ بھی نہ فائدہ اٹھا سکیں. ظاہری تو وہ اصل تو وہ چیز ہے جو اخلاقی اور روحانی اور جو تعلق ہے. ہاں ٹھیک ہے، ظاہری ملاقات ہو جائے وہ بھی باعث سعادت ہے، لیکن اصل تو وہ تعلق ہے کہ جو یعنی باطن میں اور یہ مراقبہ میں جو آپ کرتے ہیں روحانی ساتھ، وہ اس میں ساتھ چاہیے. وہاں بندہ پوچھ بھی سکتا ہے اور باتیں بھی کر سکتا ہے. سارا یہ بھی ہم نے اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے رستہ. انٹرنیٹ نے اور یہ مطلب گوگل نے دوسری چیزیں کتنی آسان بنا دی کہ پوری دنیا سامنے آ رہی ہے. جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ نقشے ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو مٹی پر محنت کی گئی ہے، لوہے پر محنت کی گئی ہے. اللہ ہی کی بنائی ہوئی دوسری جو نیچرل لوز ہیں ان پر تھوڑی محنت کی گئی. تو روح تو بہت طاقتور چیز ہے. یہ تو ان تمام چیزوں سے طاقتور ہے، لطیف ہے، پاورفل ہے، اور یہ تو اس سے بھی بہت زیادہ کام کر سکتی ہے، رابطہ رکھ سکتی ہے. تو اس لیے پوچھنا بھی چاہیے. اور پھر ساتھ کچھ یعنی مشکلات آئیں وہ بھی آپ کو عرض کی گئی ہے کہ آپ نے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے بھی بتائیں کہ کوئی وجہ نہیں کہ 10 بندوں کو مثال کے طور پر ان کا ایمان علم الیقین سے عین الیقین تک آئے تو دوسرے 90 کا کیوں نہیں آ رہا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بس یہ سوئچ لگا ہوا ہے، یہ پیچھے ہے نا آپ کے پڑا ہوا ہے، یہ سامنے کریں ان کے، یہ سوئچ، یہ جس میں کئی اور سوئچ لگے ہیں، یہ ایکسٹینشن جو ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ سوئچ لگا، اس میں ایکسٹینشن لیڈ ہے. 3 4 5 7 اس میں سائڈ پہ بھی ہوں تو 10 چلو اس میں لگ سکتے ہیں. اب اس میں 10 فون لگائے جاتے ہیں، تار بھی وہ سیم ہی ہے، ہر چیز سیم ہے. اس میں سے 5 فون چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 5 فون چارج نہیں ہوتے. یعنی وہی لیڈ ہے، وہی سوئچ ہے، وہی ایکسٹینشن ہے، بس 10 فون تھے باری باری لگائیں جیسے، تو 5 جو ہیں وہ چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور 5 نہیں. تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سیدھا سیدھا اس کا ہاں
اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پیچھے سے بجلی آ رہی ہے، پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے، اگر وہ نہ آ رہی ہوتی تو 5 بھی نہ ہوتے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ ایکسٹینشن سوئچ بھی ٹھیک ہے، تیسرا یہ کہ یہ تار بھی ٹھیک ہے، وہ جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب ایک ہی رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ فون میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر پیچھے سے نہ آ رہی ہوتی، یہاں نہ آ رہی ہوتی، اس میں پلگ میں خرابی ہوتی، تار میں خرابی ہوتی، تو پھر تو وہ 5 بھی نہ ہوتے، لیکن ان کو لگاتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں نہیں ہوتا تو فون۔ تو اب یہاں مثلا 50 بندے ہیں، 60 بندے ہیں، 70 بندے ہیں، تو 10 ہیں، 15 ہیں، ان کا کنیکشن جڑ جاتا ہے اللہ سے، نبی علیہ السلام سے یا روحانیت سے، تو پھر وہ دوسروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر پیچھے سے اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ ان کو بھی نہ ہوتا، نبی علیہ السلام کی طرف سے رکاوٹ ہوتی تو ان کو بھی، اور یہ جو مشائخ کا جو طریقہ تعلیمات ہے ان میں، تو یہ بھی میری طرح بندے ہیں، تو ہو نہ ہو یہ ٹیلی فون میں خرابی، یعنی وہ بندے کا جو اپنا روحانی سسٹم ہے، یعنی یا کوئی یعنی دماغ ہے، دل ہے، بھائی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے مسئلہ ہے، تو وہ دور ہو سکتا ہے۔ وہ پھر جو مکینک ہے ان سے چیک کرائیں، یہ جو اساتذہ ہیں ان سے چیک، بھئی میں یہ کر رہا ہوں، ایسا جو ہے وہ اپنا نہیں ہو رہا یا یہ ہو رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی مطلب مسئلہ ہوگا، وہ دور کر لیں تو وہ سارا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی امید ہوتی ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلے میرا روحانی سفر تھا، اس میں ایک مرد کی نشاندہی ہوئی، خطا سمجھ لیں، گناہ سمجھ لیں، اچھا مجھے نشاندہی واضح طور پہ۔ اور دوسرے سفر میں اچھا یہ اس میں بولے تاکہ بات صاف آ جائے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے روحانی سفر میں ایک مرض جو لاحق تھا، اس کی واضح طور پر نشاندہی ہوئی ہے، جس سے میں سمجھا ہوں کہ میری اللہ کے فضل سے، آپ کی شفقت اور مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی نشاندہی فرمائی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے سفر میں جو شام کو افضل صاحب نے مہربانی فرمائی، اس میں قلب جاری ہوا ہے، اور ابھی روحانی نماز میں بھی لیکن کمزور نظر آ رہا ہے مجھے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ بندے کی بڑی خوش بختی ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے، یہ بہت ہی خوش قسمتی۔ دیکھیں ہسپتال میں جو مریض جاتے ہیں تو کہتے ہیں قابل ڈاکٹر، اچھا ہسپتال وہی ہے کہ جو سب سے پہلے صحیح تشخیص کریں، کہ ڈائگنوسٹک چیک، کہ وہ پتہ چل جائے، پھر اپنا علاج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو آپ تو یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے، اور دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ قلب کا جاری نہ کمزور، ظاہر ہے دیکھیں بندہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے کوئی چیز، تو بعض دفعہ بندوں کو روحانی طور پر بندے پیدا ہوتے ہیں، قلب روحانی قلب سلیم گویا پیدا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے، تو اس وقت ہر چیز جو ہے وہ ابتدا میں کمزور ہی ہوتی ہے، اور مطلب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر پہنچتی ہے پختگی تک اور بلوغت تک، جس کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا۔ یہ جو فتوہ میں اس پہ بیان بھی کرتا ہوں اکثر، اس میں جس کو روحانی بلوغ یا روحانی پختگی کہتے ہیں، وہ فتوہ وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک وقت آتا ہے روح وہ بالغ ہوتی ہے، قلب بالغ ہوتا ہے، عقل بالغ، جیسے عقل بالغ ہوتی ہے اسی طرح قلب بھی ایک وقت آتا ہے وہ بلوغ کو پہنچتا ہے، اسی طرح جو ہے روح بھی، اسی طرح نفس بھی بالغ ہوتا ہے۔ پہلے وہ جب نفس امارہ وہ جو 7 قسمیں وہ بالغ نہیں ہوا، وہ آخری 7ویں پہ جا کے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اس طرح قلب بھی جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے روح بھی وہ بلوغ تک پہنچتی ہے، لاکھ بھی۔ تو یہ بہرحال یہ شروع ہو جانا کمزور درجے کا ہی صحیح، اب آپ کا کام ہے اس کو غذا دینا۔ اس لیے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
غالباً فرمایا تھا کہ میں حیران ہوں کہ لوگ اس چیز کا خیال کرتے ہیں پیٹ میں کیا جا رہا ہے، کوئی زہر نہ چلا جائے، وہ کوئی ایسا چیز نہ جس سے میرا پیٹ خراب ہو جائے اور جس میرا ہاضمہ خراب ہو جائے، اس کی احتیاط کرتے ہیں جی میری طبیعت میں میں یہ شوگر والی چیز نہیں کھاؤں گا، میں نمک والی نہیں کھاؤں گا، میں تلی ہوئی. تو انہوں نے فرمایا پیٹ کا لوگ خیال کرتے ہیں لیکن دماغ کا خیال نہیں کرتے کہ اس کو بھائی اس میں وہ چیز نہ جائے جو اس کو خراب کرتی. وہ کیا؟ بری سوچیں، بری طرح منفی طور پر استعمال، اور وہ کتنی خطرناک ہے. پیٹ خراب ہو جائے اتنا تو گناہ گار نہیں بندہ، چلو یعنی اگر اس نے کوئی بہت کم گناہ گاری ہے کہ بھئی یعنی چلو ہو گیا اس کا، اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ہے دماغ خراب ہو گیا وہ اپنے کو بھی تباہ کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی، پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تل جائے گا. تو آپ دیکھ لیں ہم خیال کرتے ہیں ہمارے دماغ میں کون سا کھانا جا رہا ہے. آنکھوں کے ذریعے دماغ میں جاتا ہے نا، کانوں کے ذریعے بھی دماغ میں جاتا ہے. جو باتیں ادھر سے سن کے ادھر نکالنے وہ ہم نکالتے نہیں، وہ نیچے لے جاتے ہیں. اور جو نہیں نکالنے والی ہوتی، جو دل میں جانی چاہیے، وہ کہتے ہیں جی بھائی ادھر سنی ادھر بھول گئی، پتہ ہی نہیں. تو کانوں سے بھی دماغ میں غذا جاتی ہے، آنکھوں سے بھی غذا ادھر جاتی ہے، اور سوچ سے بھی جاتی ہے. تو اگر دیکھیں نا بندے کو اس جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونے بعد اگر بندہ اس چیز پر خیال کرے تو یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. کوئی بندہ زہر مٹی نہیں کھاتا ہے، کھانا ٹھیک نہیں، روڑ آ گیا ہے نکال دو، میرا پیٹ نہ خراب ہو جائے. وہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے کل ایک بڑا اچھا یہاں تھا وہ حلوہ جو ہے کھجور کا جو دیا کہ بھئی وہ جسم کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس کا تو اتنا خیال ہے جسم کا. تو دماغ جس نے سارا کام کرنا ہے بندے کو دن رات، اس کا خیال نہیں. اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، فلاں بندہ کیوں چڑچڑا ہو گیا، فلاں میں کیوں یہ چیز. وہ دماغ خراب کر کے پھر رہا ہے بندہ. تو اس طرح جو ہے مسئلہ ہے. تو اللہ پاک کو جزائے خیر دے. اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، بتانی ہو؟ جی جی ہاں. یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی رکعت میں سجدے میں جب یہ اب کی نماز کی بات کر رہے ہیں اب؟ ہاں سجدے میں گئے تو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت صاحب آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. تو بادلوں کا منظر ہے اور دور کی طرف سفید عمارتیں ہیں اور اس میں حضرت صاحب کے ساتھ میں ہوں اور لگتا ہے جیسے کوئی یہاں مسجد ہے بہت دور کی طرح سفید سنگ مرمر اس طرح کی ہو، وہاں پر وہ نماز ادا کر رہے ہیں. دوسری رکعت میں جب سجدے میں گیا ہوں تو گرمیوں میں ہم گئے تھے سکردو. وہاں ایک بہت بڑی مسجد تھی، 3-4 ایکڑ میں کمپلیکس تھا. اس میں ایک مسجد تھی بہت بڑی اس میں 6-7 نمازی مشکل سے ہوئے تھے. وہ مسجد ہے، حضرت صاحب آگے ہیں اور وہی ہم 6-7 نمازی لگ رہے ہیں اور وہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں. ہر طرف برف ہی برف ہے اور وہ بچے بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھوٹے برف میں کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ مشاہدہ ہوا کہ نماز ادا کرنے کا. صحیح، ماشاء اللہ. تشریف رکھ. یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ وہ آپ نے نقشہ جب روحانی دیکھا ہوگا، وہ جہاں وہ دکھایا ہوگا ساتھیوں نے کہ بھئی جب نبی علیہ السلام کے روضے سے بیت اللہ، پھر مسجد الاقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا پانچواں، وہ دیکھا ہے نقشہ نظر سے گزرا ہے روحانی معراج کا. یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ مقام احدیت ہے. اس کو مقام احدیت، مقام توحید کہتے ہیں. وہاں لکھا بھی ہوا ہے سفید. اس میں ساری چیزیں تقریباً نورانی اور سفید رنگ کی. یہ توحید افعالی کی تجلی ادھر ہوتی ہے. یعنی مقام احدیت سے مراد توحید افعالی کا مطلب یہ کہ بھئی جیسے اللہ جل مجدہ کی طاقت کار فرما ہے ہر چیز میں، اس بندے کو اس کے مشاہدہ اور اس کا یقین اور توکل، یہ چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہے اگر وہ بندہ وہاں توجہ کرے، وہاں جو فیض پایا جاتا ہے احدیت کے مقام پہ.
تو وہاں نماز پڑھنا باعث سعادت ہے. اب آپ وہ بندہ پھر خود محسوس کرے گا کہ اس کے اندر جیسے ایک یقین بڑھ گیا ہے، اس کا بھروسہ اللہ پاک بڑھ گیا ہے. وہ کیوں بڑھا ہے؟ کہ اس نے وہ نماز اس طرح ادا کی. اور یہ چیز جو ہے تو یہ باقی جو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ آپ چلے گئے وہ دوسری مسجد، اگر اس طرح پہلے جس مسجد میں آپ گئے تھے، تو بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، جیسے بندہ جہاز چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے، گاڑی چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر لے گیا کبھی ادھر لے گیا، تو روح جو ہے یہ جیسے مستقبل میں یعنی اب بھی سفر کر سکتی ہے آسمانوں کا یہاں بھی، یا یہ مستقبل کا بھی بعض دفعہ یہ اس کے اندر علم اور یعنی سفر آتا ہے، یا یہ پیچھے بھی جا سکتی ہے. یہ ہمارا جو زمان و مکان ہے، ٹائم اینڈ سپیس جسم کا ہے، اس کا مختلف ہے. یہ اس ٹائم سپیس کو کے سے ماورا ہے. تو وہ اگر بندہ سوچے گا مثال کے طور پر وہ مسجد کا آپ کے اندر بیٹھی ہوئی یہ چیز، میں گیا تھا بہت اچھا تھا وہاں یہ تھی، تو توجہ ادھر اندر آپ کے دل میں پہلے ہی ہے، تو روح اس طرف جو ہے چلی جائے گی، اس کا مشاہدہ آپ کو ہونا شروع ہو جائے گا. وہ جو بچے دیکھے آپ نے یہ چیزیں، تو اسی لیے وہ میپ دیا جاتا ہے. ہم وہ نقشہ اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی جائے ادھر ادھر جانے کے جو ہے وہ مطلب یعنی اس طرف اپنی منزل کی طرف جائے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی معراج جب کتابوں میں اس کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ تو یعنی بالکل مختلف معاملہ تھا آپ کی جسمانی معراج. تو اس میں کئی مقامات آئے جہاں جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک بوڑھیا آپ علیہ السلام کو بلا رہی تھی سفر کے دوران ہی اسے. تو آپ علیہ السلام توجہ فرمانے لگے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سے انہوں نے عرض کی کہ اس کی طرف نہ توجہ کریں. بعد میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بوڑھیا آپ کو نظر آئی ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے اس کی طرح. اسی طرح اس کے بوڑھا شخص نظر، تو مطلب ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اور ان کے مشاہدات میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور پھر ان کو یعنی وہ اللہ پاک جو ہے وہ پھر ان کی رہنمائی اور جو ہے وہ ہدایات جاری فرما رہا ہے. مختلف جو ہے چیزیں بعض دفعہ پیش کی گئیں، پانی پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا، شراب کا پیالہ، یہ چیزیں آپ علیہ السلام خود فرمایا پیش کی گئیں، اس طرح کی چیزیں پھر کچھ مشاہد. تو اس میں عجیب و غریب. تو نقطے کی بات یہ ہے کہ اس میپ کو فالو کرے اور استاذ اور مرشد کی روح کو، یہ اس کے لیے ایک سمجھ لیں کہ سیفٹی کا اور یعنی تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اس سفر میں آپ کو میری ضرورت ہے. اس میں ملے نہ ملے، کوئی ظاہری طور پر مل کے بھی دور ہیں، کوئی نہ مل کے بھی قریب ہیں. یہ سیدہ اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا کہ زمان اور مکان مختلف ہونا حضور علیہ السلام کے فیض کو کم نہیں کرتا. ان کا فیض آج بھی اسی طرح یہاں اسی طرح چل رہا ہے کہ دن بدن بڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہر آنے والا وقت، ہر آنے والی چیز آپ کے لیے پہلے سے بھی بہتر. تو آپ کا فیض کم نہیں ہوتا، نہ اسی طرح رہتا ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور جو ہے فیض زیادہ. بس لینے والا بندہ ہو، طریقہ پتہ ہو، آداب صحیح اختیار کرے. تو دیکھیں اگر ایسی نماز، یہ مثال ہے. ہم جو یہ شکایت کرتے رہتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں خیال آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بس، اس سے تو بندہ گیا ہی اوپر. یعنی جیسے جہاز ہوتا ہے بھئی، یہ گولیاں، بندوق کی گولی میں زمین پر ہوں تو مجھے لگ جائے گی، جب میں 5000 فٹ اوپر چلا گیا یعنی میں بادلوں میں پھر رہا ہوں، تو بندوق کی گولی کیا کرے گی ادھر تو کوئی میزائل جا سکتا ہے وہ نہیں. اور اگر اس سے بھی اوپر چلا گیا چاند کے پاس، تو نہ میزائل کسی نے کام کرنا ہے دشمن کے، نہ کوئی چیز کام کرتی. تو یہ خیالات کی جنگ وسوسوں کی اس وقت تک زیادہ ہوتی ہے کہ جب تک بندہ زمین پر ہے. جب وہ یہیں ہے تو شیطان کہتا ہے یہ گیا تو ہے نہیں کہیں، تو چلو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈالتے ہیں. تو جب یہ شیطانی پہنچ سے بھی اوپر چلا گیا، شیطان کی بھی پہنچ پہلے آسمان تک ہے، ان کو بھی وہاں سے جو ہے یعنی ستارے اور مختلف چیزیں ماری جاتی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے. بشک یہ جنات و شیاطین ہیں جو اہل باطل ہیں، وہ بھی مراقبات کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، لیکن ان سب کو پہلے آسمان سے اوپر کی ایکسیس نہیں ہے، یعنی ان کو وہاں بند کر دیا گیا.
वो फरिश्ते उनको नहीं आने देते, लेकिन जो इंसानी रूहें हैं मोमिनीन मुत्तकीन की, उनको इजाज़त है, वो जाते हैं। तो बंदा जब ऊपर, तो फिर वो ना रहेगा, ना कहते ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब बंदा ही पहुँच से बाहर चला गया, अब ना वसवसा और ना जो है ये चीज़, अब तो वो ऊपर वाली दुनिया में सफ़र कर रहा है। वो मुशाहिदात वहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम, औलिया इकराम और अल्लाह पाक की दूसरी निशानियाँ देख रहा है गैब की। तो उसको बहुत मुश्किल है जो है, यानी ख्यालात फिर भी कुछ आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वह वो बहुत कम हो जाता है। तो ये उसका अच्छा एक हल भी है कि भाई नमाज में वो ताकत पैदा हो। जज़ाकल्लाह। जी भाई। हज़रत साहब कल रूहानी नमाज के दौरान नमाज पढ़ते हुए आपकी मौजूदगी में मैंने सफ़र किया रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मीनार जो बड़े बड़े साइडों में हैं वो नज़र आए और सब्ज़ गुंबद नज़र आया। तो बाहर हम नीचे उतरे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में और हजरात भी हैं। तो मैंने वहाँ पे ये दुआ की कि या रसूल अल्लाह, मुझे टांगों में भी तकलीफ़ है और मेरी आँखों में भी तकलीफ़ है। तो वहाँ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनहरी रंग की लाइटें जो हैं वो मेरी टांगों की तरफ रोशनी की तरह आई हैं। और फिर वहाँ से मुकाम जो अज़ान का चबूतरा है वहाँ पे कुछ मेरा ख्याल है कि एक नफल या एक सजदा किया है। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा और पीछे निकले तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि हम आपने और मैंने एहराम की जो चादर है वो बांधी हुई है और एक सजदा वहाँ पे किया है। और सजदा करने के बाद वहाँ से हमारी फिर परवाज़ जो है वो मक्का की तरफ चली गई। वहाँ जब उतरे हैं तो सहन में एक तवाफ़ किया है और एक तवाफ़ के दौरान फिर परवाज़ जो है वो मक्का से ऐसे जैसे एकदम जहाज़ ऊपर उड़ता है, इस तरह मैं और आप साथ हैं। तो मस्जिद अक्सा की तरफ ये परवाज़ जा रही थी, लेकिन जब वहाँ जाके जब उतरे हैं तो बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंगें हैं, बड़ा सा एक सहन है, उसमें इस तरह की कोई चीज़ महसूस हो रही है कि रोशनी उसमें सुनहरी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो डाउट या शक हो रहा है कि वो जो बुराक को वहाँ पे बांधा गया था वो जगह मुझे ऐसे लग रही है कि जैसे वो जगह है। सर फिर इशा की नमाज के दौरान फिर आपका साथ है, फिर मदीना चले गए हैं। वहाँ पे कुछ काली और सफ़ेद रंग की टाइलें लगी हुई हैं जो कि मुझे तो लग रहा है कि मुकाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई जा नमाज मुसल्ला की जगह है। तो वहाँ पे मैं बैठा हूँ, कुछ जिक्र कर रहा हूँ कि थोड़ी सी ऊँघ लगी है। तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ को बढ़ा है, उसके हाथ में छोटा दिया सुनहरी रंग का जलता हुआ दिया है। लौ उसकी काफ़ी ऊपर को आ रही है और वो जो लौ है, जो दिया है, वो मेरे चेहरे की आँख जो मतलब काम नहीं कर रही, उसके आसपास में 3-4 दफ़ा वो घुमाया गया। तो इस तरह वो कुछ मेरी आँख की रोशनी का सिलसिला मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला ने
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ مجھے تھوڑی سی روشنی عطا کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح جی اسی دوران ہی تھوڑا سا پھر پرواز چلی جاتی ہے مکہ میں، وہاں پہ پھر ایک چکر لگتا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ لیے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، بڑی کوشش کے باوجود بھی رش اتنا ہوتا ہے کہ میں نہیں پہنچ سکتا، تو آپ ایک راؤنڈ اس طرف کو لے کے آتے ہیں لیکن بوسہ نہیں لیتے ہیں، وہاں سے پرواز پھر اڑ جاتی ہے۔ تو آسمان پہ جا رہے ہیں تو پہلے ہی میرا خیال ہے کہ پہلے آسمان پہ ہی ایک مسجد کا گنبد نظر آیا ہے، چھوٹی سی مسجد ہے کوئی، تو وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے، تو ہم بھی اور آپ بھی اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یعنی ماشاء اللہ آپ کی جو کیفیت و مشاہدہ وہ واضح ہے، تو اس میں ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہم اپنے ذہن کے مطابق ہی باتیں پوچھیں گے اور کریں گے، لیکن اس معاملے میں یہ ہے کہ جب بندہ ایسی ہستیوں کے پاس ہو اور اللہ جل مجدہ کی طرف سفر ہو تو مانگنے کے موقع آتے ہیں، تو کوشش کرے جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگے۔ یہ بھی چلو سعادت ہے بندے کی آنکھ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اور ساتھ جو بھی دوسری بھی عارضہ، لیکن یہ ٹانگوں نے آنکھوں نے یہ پھر بھی ہم نے اس دنیا سے جانا ہے آخر کار جو ہے یہ، تو وہ پھر بڑے عظیم موقع ہوتے ہیں، تو اس سے اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ کو مانگیں، نبی علیہ السلام کو ان کا قرب اور اس طرح کی اور چیزیں۔ تو آپ نے جو چلو یہ دل میں خواہش ہوتی ہے حجر اسود اور دوسری چیزوں کا، تو یہ نماز میں اسی نماز کو کہا گیا کہ الصلاۃ و معراج المومنین، کہ نماز تو اصل میں مومن کی یعنی معراج ہے، تو معراج میں سفر ہوتا ہے، تو انہوں نے گویا معراج ہی کی ہے ایک قسم کی۔ اور پھر ایسی ہستیوں اور جو وہاں نماز پڑھنا پھر جماعت کے ساتھ، تو یہ اشارات ہوتے ہیں، بندے کو بتایا گیا بھئی جماعت کے ساتھ وہ کوشش کرے، اگر مقیم ہے گھر میں ہے تو اپنا جماعت کے ساتھ پڑھے، صالحین کے ساتھ جو ہے وہ رہے۔ بہرحال یعنی بس اسی طرح اگر آپ محنت کریں گے ہر نماز، اندازہ لگائیں یہ ایک دن کی تھوڑی بہت کوشش ہے ٹوٹی پھوٹی، 2 دن کی ہو گئی چلو زیادہ زیادہ، تو جو بندہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے ہر 5 نمازیں 5 اسی، چلو نفل زیادہ بعد میں نہیں کہتا ضروری نفل زیادہ پڑھے، لیکن فرض اور سنتوں میں ہی اس طرح کوشش کرے تو وہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا 6 مہینے میں تو یعنی اس کی نماز تو ایک بہت اعلیٰ قسم کی نماز، خدا تک پہنچانے والی، اور یہ پھر دیکھیں سکون اطمینان کتنا نصیب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو آپ جب ایسی نماز ہوگی تو وہ بھی آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ انتظار کریں گے اگلی کب وہ آ رہی ہے، کیونکہ اتنا جس طرح اب ہم انتظار کرتے ہیں ٹیلی فون کرنے کا، بندوں کو ملاقات کرنے کا، چیزیں دیکھنے کا، جہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے، تو یہ جو میں نہیں سمجھتا، یہ جو آپ سمجھتے ہیں 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اس میں اپنا قصور جانتا ہوں، بھئی میرا قصور ہے کہ وہ اس نماز کا تعارف یا وہ نماز ان کو سکھائی نہیں گئی امت کو، کہ وہ جو نماز جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی ہے، تو یہ بیچارے آتے سمجھتے ہیں بوجھ ہے، آئے وضو کیا کھڑے ہوئے 2 شیطان نے خیال ڈالے اچھا چلو جی اپنا واپس چلے، وہ سمجھتے ہیں مل تو کچھ ہے نہیں رہا، اگلا پھر بوجھ بن جاتا۔ تو اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بہت بڑے بوجھ ہے سوائے ان لوگوں پر جو خاشعین ہیں، یعنی جن کو حضوری حاصل ہے، جن کو اللہ کی حضوری حاصل ہے، ان کے لیے پھر یہ، تو جس کی ملاقات نبی علیہ السلام سے سلام کے وقت ہو
اور اپنا جب وہ اپنا یہ چیزیں، تو اس کے لیے نماز کیسے، اس کے لیے تو یہ سب سے بڑا یہ گفٹ ہے، بھی یہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے جو اللہ پاک نے آسمان سے جو ہے بھیجا، تو پھر وہ واقعی اس کو پھر ہدیہ لگتا ہے۔ اب جو ہے ہم نے ذمہ داری، جو پڑھ رہے ہیں 10%، ان میں سے بھی کئی بیچارے صرف ذمہ داری سمجھ کے بھئی نہ پڑھی تو دوزخ میں جائیں گے، اب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اب کرنا پڑے گا، تو وہ نہیں۔ لیکن اصل نماز جیسے حضرت علی نے فرمایا وہ ہوتی ہے جو محبت سے ادا کی جائے۔ جس طرح ایک بندہ کسی سے پیار محبت کرتا ہے تو وہ ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ ملاقات ہو، وہ محبت ہو، اس میں پھر ملاقات ہو، مشاہدہ ہو، تو کوئی وجہ نہیں۔ اگر ان کو یہ تو ابھی ان کی ابتدا ہے، اس سے آگے آپ دیکھیں وہ اور بھی ہے، تو سب کو یہ درجہ یا یہ چیز جو ہے یعنی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ جل مجدہ تو خود فرماتا ہے کہ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، کہ جو من تقرب منی ذراعا تقربت، کہ جو ایک ہاتھ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں اور زیادہ اس کے قریب، جو چل کے آئے میری رحمت اور میرا قرب جو ہے دوڑ کے، تو اس طرف سے تو پہلے ہی دعوت ہے، اب ہم نے ہی صرف جو ہے رستہ اختیار کرنا ہے، اور پھر بس الحمدللہ اللہ پاک مبارک کرے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم روحانی نماز ادا کرنے کی تیاری کی محفل میں آئے، اور اس میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر بہت سی کتابیں جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے اور بڑی تدبر اور فکر ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے، جس طریقے سے ایک آئینہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ لا کے رکھ دیا گیا ہے کہ میرے اعضاء کیا ہیں اور اس سے کیا کیا جو ہے وہ غلطیاں جو ہے وہ خطائیں ہوتی ہیں، اور یہ جو محاسبے کی ایک جو ہے وہ مشق کروائی گئی ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم توجہ دیں گے، میں اس میں خصوصی طور پر میں اپنی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان تمام اعمال کو جو ہے وہ محاسبہ اس کا دیکھوں کہ کون کون سی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، اور کون سے ہر سے جو غلطیاں ہو سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے، اور جو سے اچھے اعمال ہو سکتے ہیں اس کے لیے مجھے جو ہے وہ مشق اور جد و جہد کا جو ہے وہ پورا جذبہ۔ جب یہ میں ارادہ کر لوں تو پھر اس میں اس آئینہ میں اور اس مشق کے دوران جو وہ شیڈول دیا گیا پر کرنے کا، اس میں خاص بات جو ہے وہ مجھے برائیوں سے بچانے کے لیے جو رکھی گئی ہے کہ اگر عمل میں نے کیا، درست کیا، دوسرے دن چوتھے دن کیا، لیکن کوئی غلطی ہوگی تو پھر وہ میرا دن جو ہے سمجھ لے کے ضائع گیا، پھر مجھے واپس آنا ہے، اور گویا کہ یہ دوبارہ واپس آنے سے بچنے سے احتیاط کا پہلو یہ میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ میں بھرپور طریقے سے کروں کہ مجھ سے وہ واپسی کا سفر نہ ہو، بلکہ میں تسلسل میرا قائم رہے، برائیوں سے بچتا رہوں، اور نیکیوں کے کام جتنے بھی ہیں وہ مجھ سے جو ہے وہ ادا ہوتے رہیں۔ اور پھر جب اس تصور کے ساتھ ہم نے اپنا اصلاح اور تزکیہ کے لیے کوشش کی، محاسبے کے لیے، پھر جب ہم نماز میں کھڑے ہوئے تو الحمدللہ شیخ نے تلاوت فرمائی، اور وہ قرآن پاک کی وہ آیات کہ جس میں ہمیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہونے کا موقع ملا کہ اے مالک، ہم سے جو ہے ہماری ہی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم گرفت میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، اور ہمیں مصیبت سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہی ہماری مدد اور نصرت فرما سکتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ جب ہم ایک ایک لفظ جو ہے جب قرات ہوتی ہے اس کو سمجھنے، پہلے سے سمجھنے کی کوشش کریں، جب کریں گے تو پھر وہ اس کی ادائیگی کے ساتھ ہمارا تو وہ تصور قائم ہوگا، وہ مالک کے حضور مکمل حضوری جو ہے وہ نصیب جیسا کہ ہمیں حاصل ہوئی۔ اور الحمدللہ پھر جب تشہد میں ہم بیٹھے تو اس وقت جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام پیش کیا تو پھر وہ ہستی سفید لباس سامنے جو ہے وہ زیارت ہوئی، اور اس طریقے سے یہ تصور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، اور وہ سارے صحابہ خلفاء اور سارے کے سارے جو ہیں ان کے اوپر جب ہم نے اسلام بھیجا
تو یہ تصور جو ہے الحمدللہ ہمارے لیے ایک مضبوط ایمان والی زندگی بننے کا ذریعہ جو وہ بنے گا، اور انشاءاللہ ہم اس سفر کو جو وہ جاری رکھیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، یہ کہتے ہیں نا انجمن کے اندر بھی خلوت، کہ پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے لیکن میں نے نظر اس کے اوپر رکھی ہے کہ میں نے کسی چیز کو غلط کو دیکھنا نہیں ہے اور اچھے کام کی طرف بڑھنا ہے۔ گویا یہ چلتا پھرتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تصور جو علم دیا گیا ہے، یہ ہے ایک سمجھ لیں وہ چلتے پھرتے جو ہے یہ ایک جو ہے وہ اعتکاف کی کیفیت ہے کہ ایک لمحہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اس کو پا لیا، اس کو سامنے رکھا، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی اعتکاف میں چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہستی جو ہے معمولی ہستی نہیں، انہوں نے پرانے علماء میں سے ہیں، اس دور میں پی ایچ ڈی انہوں نے آج سے جب ابھی سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے تھے تو انہوں نے کی، اور زندگی انہوں نے وقف کی ہوئی ہے دین کے لیے، کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے ملاقات اور زیارت بھی کرنی چاہیے ان کی۔ تو جس طرح وہ فرما رہے ہیں واقعی یعنی یہ حقیقت، کیونکہ یہ دین کسی کا ورثہ نہیں، اللہ نے بھیجا، نبی علیہ السلام کو دیا۔ اسی طرح یہ جو رستہ ہے، طریقہ ہے، یہ بھی کسی کا ورثہ یا ٹھیکہ میرا ہوں میں یا یہ نہیں، جو بھی اس کو اٹھائے گا اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اور جو وہ فرما رہے تھے واقعی یہ بات صحیح ہے، بہت سارے بزرگوں نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، خاص طور پر جو نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ جو بانی بھی ہیں، ان کے سلسلے میں یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہی طریقہ محمدی میں کہ خلوت در انجمن جو ہے، یعنی جلوت میں خلوت۔ تو اس کا جو وہ فرما رہے تھے یہی، بھائی جلوت میں بھی لوگوں میں رہ کر بھی وہ بندہ خلوت میں ہے۔ کیسے کہ وہ اپنے زبان، کان، آنکھ، جس طرح وہ فرما رہے تھے، وہ جا سب کہیں رہا ہے لیکن گناہوں میں خلوت میں ہی ہے، یعنی وہ خلوت میں، گناہوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لوگوں کے ساتھ سوچ اس کی پاک ہے، لوگوں میں وہ رہ رہا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے طریقے کے بارے میں امام ابوالحسن شاذلی نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دنیا کے اندر سے نہیں نکالتے بلکہ دنیا کو لوگوں کے اندر سے نکالتے ہیں۔ دنیا کو بندے کے اندر سے نکال دے تو وہ دنیا میں رہ کے بھی خلوت میں ہے، قرب میں ہے۔ اور تو وہ جو بزرگ بھی یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ کیفیات بندے کی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ جو کوشش کرے، کوئی وجہ نہیں بندہ اللہ پاک پر بھروسہ کر کے اس راستے پہ چلے، اللہ پاک جزائے خیر دے جی۔ آپ سے بہت فائدہ حاصل کریں گے، آپ کا تجربہ بھی ہے، علم بھی ہے، محنت بھی ہے، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ کل نماز معراج شروع کیا تو پہلی دفعہ یہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا، جب سفر کے اختتام میں ہم لوگ کعبہ شریف میں تھے اور سیڑھیوں کا منظر تھا جس میں آپ اور باقی ساتھیوں کے ساتھ میں بھی تھا، اس میں شامل ہوں۔ تو جب واپس آنے لگے تو بڑی کیفیت محسوس ہوئی کہ سفید رنگ کی ڈبیوں میں کچھ چیزیں تقسیم ہو رہی تھیں، تو مجھے بھی ملی اور میں نے آگے دی، اور وہ ایک کیفیت تھی جس کا کیفیت ہے جو کل سے مجھے رہی ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی۔ اور آج بھی جب میں نماز میں آپ کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تو مسجد نبوی جو پرانی والی مسجد ہے بس وہیں پہ میں رہا، اور میں نے کوشش کی تصور کے تحت کہ میں آگے نئی مسجد میں یا خانہ کعبہ کی طرف جاؤں، لیکن میں گیا بھی ہوں، لیکن آپ وہیں پہ رہے۔ پھر میں واپس مڑ کے میں پریشان ہو کے پھر میں واپس آیا ہوں، تو وہیں پہ پھر میں نے نماز جو ہے مکمل کی آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے کہ یعنی وہاں روحانی طور پر اس مسجد میں، پرانی مسجد نبوی نبی علیہ السلام کے زمانے کی، اس میں جانا اور پھر روح کا جانا، اور پھر آگے جس طرح وہ بزرگوں نے فرمایا کہ سفید لباس میں نبی علیہ السلام کا مشاہدہ، تو بندہ تو بیان نہیں کر سکتا، نہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ کتنی بڑی نعمتیں کہ مسلمان کی تو
عید ہوتی ہے، مومن کی تو عید ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ جانا، ایسی ہستیوں کی زیارت کرنا، اور پھر جو ہے وہ ساتھ ان کا پیغام بھی اگر سنے گا، عمل کرے گا، تو اللہ جل مجدہ اس کو اور ترقی عنایت فرمائے گا۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، استغفر اللہ۔ اور کوئی بات کسی نے پوچھنا؟ یہ رہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب، میں نے روحانی معراج کے دوران کل جو میرا دوسرا سیشن تھا، پہلے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ سکا، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی ہمراہی میں ذہن میں یہ خیال تھا کہ مسجد نبوی یا خانہ کعبہ کی طرف سفر کروں۔ وہاں کی مجھے نظر آیا، تھوڑا سا میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، لیکن جو غیر ارادی طور پہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایک سفید رنگ کی محل نما عمارت کافی بڑی، اس کو میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، اور باوجود کوشش کیے کہ میں خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی زیارت کروں تو مجھے وہ عمارت دکھائی جا رہی ہے، اور فیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ جیسے اس کا نام، عمارت کا نام امن یا پیس، اس کے اوپر لکھا تو نہیں ہوا کہ جیسے اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کا یہ نام ہے، اور اس عمارت کے اوپر ایک گول سا جیسے گنبد ہوتا ہے اس طرح سا، یہ عمارت اوپر سے گول ہے، اور باوجود کوشش کے میں اس سے دور نہیں جا رہا، اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ دکھائی جا رہی ہے، بالکل سفید رنگ کی محل کی طرح سے عمارت ہے جس کا اوپر سے میں دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ کر مجھے محسوس ہوا۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اس میں آپ نے جو وہ ہوا یہ آپ کے ساتھ کہ آپ تو چاہ رہے تھے، بندے کا اپنا ارادہ شروع ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، پہلا سفر کیا تو اس میں کچھ نہیں نظر آیا، اسی طرح ہر ایک وہ کہتے ہیں گرتا سوار ہوتا ہے اور اسی طرح چلتا ہے۔ تو ابھی بھی کئی لوگ ہوں گے جن کو نہیں، تو ان کو توجہ کرنی چاہیے، یہ جو سیشن رہ گئے ہیں ظہر تک، بھائی توجہ سے کریں۔ پھر اس کے آخر میں ایک خاص رکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو پھر بھی مسئلہ ہے، کوئی بندہ اس طرح نہ جائے کہ بھئی وہ یعنی اب اللہ پاک عطا کرنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام بھی سخاوت سخی ہیں، تو محروم کیوں جائے؟ پھر وہ اپنا جو ہے چیک کرائے، اپنا سکین کر، بھئی میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یا خود ہی ڈھونڈ لے، جس طرح وہ بزرگ فرما رہے تھے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کسی کو آنکھ کا غلط استعمال ہے، کسی کا مال جو ہے وہ غلط ہے، کسی کی تجارت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ اب وہ درست ہو جانی یکدم، لیکن فی الوقت تو ارادہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ وہ جو میں کر رہا ہوں، یا وہ میں نے جو زمین دبا کے رکھی ہوئی ہے، یا وہ جو میں نے بندوق کے ناک میں دنگ کیا ہوا ہے، یا بیوی کو میں نے یعنی خواہ ظلم کے ساتھ، اب میری توبہ، اب میں نے چھوڑ دیا، اب میں جا کے اپنا معاملہ، تو اس سے بھی جو ہے وہ معاملہ کھل جاتا ہے اس کا، کیونکہ اللہ جل مجدہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک منٹ ہے جائیے ابھی، تو یہ جو بزرگ جو ہے جو ابھی فرما رہے تھے، تو ان کا ایسا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو کعبہ شریف کی طرف اور مدینہ شریف کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس طرح سفر ہے، لیکن ان کی روح جو ہے وہ بعض دفعہ بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یعنی بندے میں روحانی ترقی کتنی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو پردے میں ہے، تو بندہ ذکر کرتا ہے، نماز، بہت سارے بندے بڑے بڑے اونچے درجے پر پہنچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتہ ہوتا وہ ادھر ہے، تو ان کی روح یکدم جو ہے زمین آسمان کو چھوڑ کے وہ اوپر آسمانوں میں چلی گئی، اور وہ جو عمارت جو ان کو نظر آ رہی، جس کو یہ امن والی عمارت کہہ رہے ہیں، وہ آسمانوں میں ایک مقام ہے جہاں سے اللہ پاک نے اسباب کے طور پر اس کو سبب بنایا ہے، دنیا میں امن سکون جس پہ بھی نازل ہوتا ہے وہاں اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، مختلف نظام ہے اللہ جل مجدہ کے، آسمان و زمین میں چیزیں ہیں، بیت المعمور ہے اس کا ایک الگ فیض ہے، اسی طرح جو دوسرے مقامات ہیں، عرش ہے اس کا الگ ہے، کرسی ہے اس کا الگ ہے، تو یہ بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، بھائی آسمان رزق کے اوپر دروازے ہیں وہ نظر آتے ہیں، یہاں تو سب ظاہر ہوتا ہے آ کے،
فیصلے اور چیزیں ادھر ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کہ رزق تو تمہارا آسمانوں میں ہے. یہاں تو آ کے صرف اظہار ہوتا ہے کیسے آ رہا ہے کہ تو آپ کو یعنی توجہ دلائی گئی کہ آپ کے اپنا آپ کے بارے میں بھی پہچان بھی کرائی گئی اور آپ کا اپنا مقصد بھی بتایا گیا. آپ کو اشارہ دیا گیا کہ بھئی آپ یعنی پسند کرتے ہیں, آپ کو مناسبت ہے امن سے, سلامتی سے, لوگوں میں صلح کرانے کے, لوگوں میں جو ہے وہ اچھے تعلقات ہوں, اور آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا بھئی میرا یہ مشن ہونا چاہیے کہ میں بندوں کی اللہ سے صلح کراؤں. امتیوں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو امتیوں نے تعلق توڑا ہوا ہے اور جو بندوں نے بندوں کے ساتھ. تو کئی لوگ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو ملانے والے, قریب کرنے والے. اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں جنتیوں کی صفات نہ تمہیں بتاؤں, تو آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے فرمایا کہ کلو قریب کہ ہر قریب کرنے والا ایک دوسرے کے بندوں کے تمہیں منی بڑی. تو یہ اس کا آپ کو یعنی فیض اور یہ دکھایا گیا آپ کو کہ یہ آپ اس پہ توجہ کریں, اور آپ سے اللہ پاک اس طرح کا جو ہے وہ کام لیتا ہے. کیونکہ روح کو بعض چیزوں سے مناسبت ہوتی ہے, کئیوں کو پڑھانے سے ہوتی ہے, کئیوں کو صدقہ خیرات سے ہوتی ہے, کئیوں کو کسی چیز سے ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک انعام ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے بارہ. ٹھیک ہے جی, تشریف رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ غلام دستگیر جی یہاں پر کچھ سیشن اٹینڈ کر سکا, کچھ مصروفیت تھی تو کچھ سیشن اٹینڈ نہیں ہوئے. کچھ سوالات سے ہم اٹھے تھے, ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ میں درس نظامی سے فارغ ہوں جامعہ نظامیہ رضویہ سے, اور تقریباً عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ مدارس میں اور جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو یہ جو چیز یہاں پر سکھائی گئی تزکیہ اور جو چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں, عمومی طور پر مجھے تو اب تک یہ مدارس میں نظر نہیں آئی, کیونکہ وہ تو مرکز ہے نا ہمارے مدارس. جی تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں سکھائی جاتی. حالانکہ جب علم ظاہر سکھایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ علم باطن کا بھی انتظام ہونا چاہیے. تو ایک تو میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو چیزیں آپ جو اس طریقے پر سکھا رہے ہیں, تو آپ نے یہ چیزیں کس راستے سے اور کس انداز میں کہاں سے لی؟ کیونکہ ہم تو ایک حصہ گزارا ہے نا, بہت ساری جگہوں پر گئے, یہاں پہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی. لیکن کیا میتھڈ ہے یہ, ذرا آپ تھوڑا سی اس کی وضاحت فرما دیں. صحیح تشریف رکھیں. ہاں ماشاء اللہ آپ نے سن لیا سوال, ماشاء اللہ ہمارے جوان نے جو کیا. تو اس کے بارے میں دیکھیں, ہم نے سب سے زیادہ جو ہمارا مرجع اور سبق لینا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہے, مسجد نبوی سے لینا ہے, جو اصحاب صفہ سے لینا ہے کہ کیا آپ علیہ السلام کس طرح آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. جس طرح میں نے عرض کیا, اس کا نام ہی مشائخ نے اس میتھڈالوجی کا طریقہ محمدی یعنی نبی علیہ السلام کے فیض اور آپ علیہ السلام کے طریقے سے اخذ کیا جائے. ابھی آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے. تو جس طرح ہم کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, پانی پینے کا طریقہ, اٹھنے بیٹھنے کا, سونے کا طریقہ اگر آپ علیہ السلام سے سیکھتے ہیں, تو کیا آپ کے تربیت کا طریقہ اور آپ کس انداز سے, تو وہ ان سے نہیں لینا چاہیے, وہ خود اپنا کچھ بنا لینا چاہیے یا اپنے اندازے سے؟ نہیں, ایسی بات نہیں. بلکہ آپ تو اصل تو آپ آئے ہی معلم بن کر اور اسی مقصد کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ صفہ وہ آپ علیہ السلام کے قریب جو بندے آتے تھے, ان کو آپ نے صرف کوئی ظاہری علم نہیں دیا, صرف آپ نے ان کو باطنی بھی, روحانی بھی, اور ان کی تربیت بھی, احسان والے بھی وہ بن جاتے. یعنی یہ ساری چیزیں مجھے یہ جو آپ فرما رہے ہیں مدارس کی بات, تو وہ تو یہ بعد میں ایسا ہوا کہ صدیوں بعد کہ خاص طور پر یعنی کئی صدیاں تو یہ ایسے ہی چلتا رہا کہ بھئی یہ جو مشائخ ہوتے تھے وہی جو علماء ہوتے تھے وہی یہ بھی تربیت ساتھی ہوتی تھی ان کی. تو لیکن بعد میں خاص طور پر یہ جو استعماری دور ہے, یہ انگریز کا دور آیا, یہ چیزیں آئیں, وہ خلافت عثمانیہ بھی جو ہے وہ ختم ہوئی,
تو پھر جو ہے مسلمانوں پر بہت یعنی ایک وقت آ گیا مشکل جو ہے، تو علماء نے اور بزرگوں نے کوئی بھی چلو اب ہم اگر کم از کم ہم دین کی حفاظت کریں، اس کے لیے انہوں نے شک چھپ کے پڑھانا پڑا، یا کوئی صرف مدارس کی حد تک بھی ہم سیاست میں کوئی دخل نہیں لیتے یا اس طرح یہ ہمارا مذہبی ہے، تو انہوں نے دین کی اپنا حفاظت کی۔ لیکن جو ہے اہل اللہ نے، جو اہل اللہ اور اولیاء اللہ تھے، انہوں نے دین کے باطن کی حفاظت کی اپنی خانقاہوں کے ذریعے سے، تربیت یہ، تو یہ تقسیم ہو گئی چیزیں سمجھ لیں۔ لیکن جو ہے پہلے دور میں 700 سال کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ بھائی نصاب میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی مدارس کے نصاب میں بھی، اور تبھی جا کے لوگ جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ فائدہ صحیح زیادہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو سیرت کا ہونا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صرف اس کا ایک قصے کے طور پر نہیں، بلکہ جس کو فقہ السیرہ کہتے ہیں، کہ پورا، کیونکہ وہ نمونہ ہے، سارا قرآن حدیث فقہ ساری ملائیں، تو ماڈل کیا ہونا چاہیے، وہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہے، تو اس کا اس طرح پڑھایا جانا کہ اس کی گہرائی میں جا کے بتانا کہ یہ کس طرح یہ قرآن اور حدیث کے مظہر آپ علیہ السلام ہیں، اور وانا، تو یہ کئی بہت سارے مدارس میں یہ شامل نہیں ہے بھی، تو وہ ایک ویسے ایک کتاب پڑھا دی جاتی ہے، لیکن باقاعدہ مضمون جس پہ زور دیا جائے وہ نہیں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ تزکیہ جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اور جو ایک نبوت کا ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ پاک نے بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ بھی کم ہی وہ نصاب میں شامل ہوتا ہے۔ نصاب میں شامل ہونا تو کم، یعنی پھر اس پر لے تزکیہ کرنا ایک دوسری بات ہے، نصاب میں یہ شامل نہیں ہوتا عام طور پر، کہ بھئی یہ چیز بھی ایک ہے کہ بھئی کس طرح تزکیہ کا معنی ہو کہ یہ جو قرآن حدیث پڑھایا جا رہا ہے اس پر میں نے عمل کیسے کرنا ہے، اور اس طرح روحانیت کی تربیت تو یہ ہونی چاہیے کسی درجے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے جو مدارس سے جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں نا بھئی نہیں نظر آ رہا، اور کہیں بھئی پھر کہاں سے آپ نے سیکھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے یا طلباء یا گریجویٹس باہر نکلتے ہیں تو وہ کوئی بھی جو دعویٰ کر رہا ہے، یعنی پیری مریدی اور فقیری اور اس طرح کی چیزیں، عملیات ہیں، اس طرح کے شعبدے بازیاں ہیں، وہ وہاں سے متاثر ہو جاتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ بھئی ان کے پاس کوئی الگ قسم کی فقیری ہے، ان کے پاس کوئی الگ قسم کا کوئی معاملہ ہے، ہمیں تو پڑھایا ہی نہیں گیا، ان کے پاس یہ ہے، تو وہ بعض دفعہ فتنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں چیزیں وہ اس طرح کی۔ تو باقی آپ نے جو پوچھا یہ بھئی کہاں سے سیکھا، یہ ایک پوری میتھڈالوجی ہے سند کے ساتھ آ رہی، جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے اس طرح اس کی، یہ اصل میں تو ظاہر ہے ہر چیز کا منبع قرآن ہے، تو قرآن کی جو 10 آیتیں ہیں وہ اس ساری میتھڈالوجی کا سمجھ لیں کہ ایک نصاب ہے۔ یہ جو سورۃ المؤمنون کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں اس کی یہ ساری آگے تشریح ہی سمجھیں، مثلا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ قد افلح جب استعمال ہوا تو یہ ایک طلب پیدا کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کام، بندے میں طلب، تو اس میں یہ بتایا گیا پہلے بندے میں طلب پیدا ہوا۔ المؤمنون، ایمان والے، مومنین، وہ کیا عقیدہ جن کا ہو، یعنی عقیدے، تو عقیدے کو شرط بنایا گیا اس میں، اس رستے میں جیسے آپ نے سیکھا کہ عقیدہ شرط ہے، وہ اسی صورت میں ہی بیان ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ساتھ پھر آگے فقہ کا، کہ نماز تبھی بندہ پڑھے گا فقہ کا علم ہوگا، تو فقہ کا علم بھی شرط بتایا گیا، اور ایمان تبھی لائے گا جب توبہ کرے گا، تو توبہ بھی یعنی اپنا اس میں شرط میں ہے، اور مجاہدہ بھی ہے۔ تو پھر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والے، تو حضوری آ گئی وہاں۔ پھر آگے فوراً کہا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، زبان کے لغویات ہوں،
فضول گفتگو سننا ہو، فضول لغوی دیکھنا ہو، فضول جو ہے کام کرنا ہو، یہ سارے وہ چیزیں خاص طور پر زبان پہ فوکس کیا گیا۔ اللہ پاک نے پہلے اس کا بیان کیا، والذین ہم للزکاۃ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم للغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ پھر جو ہے پھر تزکیہ کا امام ابن کثیر نے بھی لکھا، یہاں اس کی دو تفسیر، ایک ہے زکوٰۃ بمعنی جیسے مال کو پاک کیا جاتا ہے، ایک ہے اپنے جسم کو دل کو پاک کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں یہ تفسیریں اس کی ہے، بھئی وہ تزکیہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے، مال کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی بھی یعنی تزکیہ کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزتوں کی، دوسروں کے عزتوں کی محافظت۔ تو یہ وہ آگئی شیٹ سمجھ لیں جو ہے آنکھوں کی شیٹ آ گئی، وہ تزکیہ محاسبہ چارٹ آ گیا، شرمگاہ کی پاکی آ گئی۔ پھر آگے بیان ہے یہ جائز طریقے اختیار کرو، والذین ہم لاماناتہم، امانتوں کا کی حفاظت کرنے والے۔ امانت کیا ہے؟ یہ زندگی بھی امانت ہے، وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا وہ بھی ایک امانت ہے، یہ جسم بھی امانت ہے، اور بھی جو بندہ دے وہ امانت ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا دین بھی امانت، اور یہ آنکھ بھی امانت، یہ کان بھی امانت، یہ ساری چیزیں، دماغ بھی امانت، بھئی یہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وعہدہم، اور عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین، پھر آگے فرمایا علی صلواتہم یحافظون، شروع ہوا تو کہا گیا فی صلاتہم خاشعون، اور آخر پہ کہا گیا علی صلواتہم، اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں۔ اور نمازوں پر محافظت کیسے ہوتی ہے؟ کہ جب نماز کے باہر کی زندگی بھی نماز کے اندر کی زندگی کے طریقے پر آ جائے تو وہ نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ مثلا یعنی آپ نماز پڑھ لی تو اب میری جو باہر کی زندگی ہے وہ بھی اسی نماز کے طریقے پہ آ جائے تو یہ نمازوں پر محافظت۔ اور پھر فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، تو وہ جو آپ نے پہاڑ والی ڈایاگرام دیکھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنا یہ اسی کی تشریح ہے۔ باقی آپ فرمانے کیسے، تو اب میں نے بتا دیا قرآن سے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بیان کیا ان چیزوں کو، اور ایسے ہی آپ نے بھی اس پر زور دیا بہت، مثلا زبان پر شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اس پر جنت کی ضمانتیں دیں۔ پھر وہاں سے ہی آتا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک ان کی تعلیمات، پھر وہاں سے آتا ہے سیدنا امام حسین اور امام حسن، اور وہاں سے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے اس طریق پر لکھا۔ لکھنے سے مراد یہ آج بھی آپ کی وہ تعلیمات ملتی ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو وہ پڑھ کے دکھاتا کہ ہو بہو یہ جو کتابیں اب زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پہلے بندے ہیں جنہوں نے کتابت میں یہ لکھوائے چیزیں جو ہیں پوری، وہ امام علی بن حسین زین العابدین، کیونکہ آپ وہ ہستی تھے کہ جن کے پاس جو نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی حضرت علی کے پاس آئیں، ان کے پاس جو تھی امام حسین کے پاس آئیں، اور امام حسین کے پاس جو تھی وہ ان کے پاس آئیں۔ تو آپ نے گویا وہ اس چھوٹے سے یعنی اپنا ایک تحریر میں یا جو آپ نے لکھائی وہ آپ نے تمام وہ چیزیں یہ ساری اسی طریقے، تو وہ اصل تو وہ ہے وہ چیز آج بھی مل جاتی۔ اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں یہ پورا ایک شجرہ ہوتا ہے، امام حسین، امام زینب، امام باقر جو ہیں، امام جعفر صادق، وہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، سب کے استاد ہیں ان کے، پھر اسی طرح جو ہے یہ شیخ ابو الحسن علی شاذلی تک پہنچتی ہیں، اسی طرح پھر جو ہے یعنی سیدنا عبدالعزیز دباغ تک پہنچتی ہیں۔ تو میں نے بھی انہی سے فیض یا تعلیمات لی جو ان کے سلسلے کے جو لوگ آج تک بھی ان کی تعلیمات کو سکھا رہے ہیں، اس طرح مطلب یعنی ہیں مشائخ اسی سلسلے کے، شاذلیہ سلسلے کے، تو یہ ان سے اس طرح لی۔ میں نے پاکستان سے نہیں لی، ہندوستان سے نہیں لی، کہیں انگلینڈ سے نہیں لی، یہ مراکش کا سفر کیا، اسی طرح جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس تلاش میں کہ وہ رستہ ملے کہ جس سے بندہ وہ جو، کیونکہ شیخ ابو الحسن علی شاذلی نے فرمایا تھا کہ جو بندہ میرے کہنے کے مطابق، انہوں نے فرمایا میرے طریقے کے مطابق 3 دن راتیں میرے ساتھ گزار دے، اگر مقصود زندگی اس کو نہ ملے تو پھر وہ چھوڑ کے ہمیں چلا جائے، پھر اور کہیں تلاش کرے، پھر اس کا حصہ کہیں اور کہیں۔
تو ہم تو 1.5 دن ادھر گزار رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں، مقصد زندگی بھی پتہ چلتا ہے، مشاہدات بھی ہوتا ہے. تو اگر 3 دن یعنی ایک اور خلوت کر لیں پھر جا کے گھر محنت کریں تو کہاں کہاں. تو یہ اس چیز کا انہوں نے رد کیا، بلکہ وہاں نہیں، آپ یہ ہندوستان کے، پاکستان کے مشائخ کا، حضور داتا صاحب کے پڑھ لیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پڑھیں. وہ تو فرماتے ہیں یہ 30 دن یا 7 دن کی بات ہونی چاہیے، یہ جو نبی علیہ السلام کی مجلس تک پہنچنا یا مشاہدات اس طرح کے ہونا. آپ فرماتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں میں تو آپ نے ایک مجلس کا بھی فرمایا، لیکن چلو 30 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، تو بھئی یہ کوئی پوری زندگی کا کھاتا نہیں ہے کہ بھئی سالوں کے سال. ٹھیک ہے، محنت تو کرنا پڑتی ہے، لیکن دکھایا تو پہلے جا سکتا ہے. بھئی مشاہدہ اب انہوں نے کر لیا، اب یہ نہیں کہ یہ پہنچ گئے، اب ان کو نبی علیہ السلام کا مشاہدہ ہوا، یہ نہیں پہنچ گئے. یہ تو بھی ایک انعام دکھایا گیا ہے کہ یہ بشارت دی گئی کہ بھئی آپ محنت کرو اور ان کے طریقے پر جو ہے وہ اپنا کھڑے ہو جاؤ پھر. تو یہ ہے. باقی آپ نے کوئی کتاب کی ضرورت ہوئی ریفرنس تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. تو جو ہے یہ واقعی فکر والی بات ہے کہ یہ بھئی اگر نہیں سکھائی جائے گی دین کے طالب علموں کو تو وہ پھر سفر کریں گے نقصان. مثلا ایک اور چیز ہے جو مدارس میں نہیں سکھائی جاتی، وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. اب عام بندے حیران ہوں گے کہ 7 سال وہ ان کو پوچھے کیا پڑھتے ہیں، پہلے سال سے لے کر عربی پڑھتے ہیں. 7 سال عربی بول نہیں سکتے. اکثر جو ہے وہ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ عربی، ان کو کہنا عربی تقریر کا نہیں، وہ اپنا عربی بول نہیں سکتے. حالانکہ وہ یہ اگر 6 ماہ بھی ان کو محنت کرا دی جائے 4 میں، تو ان کی عربی فصیح وہ بولے، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، عربوں سے بھی اچھی لکھ لیں گے سارا، لیکن بول نہیں سکتے. تو یہ بولنا عربی اور تزکیہ اور سیرت یہ شامل ہو تو یہ اس کا فائدہ پھر بہت عظیم ہو جائے. اور پچھلے بزرگ جو ہیں ان کا طریقہ تھا کہ دنیاوی فن بھی ساتھ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے تھے، اور زیادہ تر علماء حکمت سیکھتے تھے، یعنی ڈاکٹر بنتے تھے. جیسے آج MBBS ڈاکٹر ہے، اس وقت جو حکیم ہوتے تھے ان کا یہی درجہ ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں گے اکثر علماء ہندوستان کے بھی پرانے بھی، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ فن سیکھا ہوتا. کوئی تجارت کر رہے تھے، نہیں حکمت، کیونکہ یہ بھی علم ہوتا تھا، یہ بھی سیکھ لیتے تھے. وہ آمدن کا ذریعہ ان کا یہ ہوتا تھا، دین کی خدمت بھی کرتے، اللہ رسول کی. تو آج بھی پھر وہ جو مدارس یا یونیورسٹیاں ہیں جو دینی علوم بھی دنیاوی بھی علوم بھی، ہمارے گجرات میں ایک ہیں اپنا ساتھی پروفیسر مظہر صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ وہ شروع کیا ہے کہ وہ 7 سال کا کورس کراتے ہیں، یعنی یہ پورے درس نظامی کا، لیکن ساتھ ہی وہ بندہ یا ڈاکٹر بن جاتا ہے یا وہ کمپیوٹر انجینئر بن جاتا ہے یا لوئر بن جاتا ہے. 3 آپشن انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ روٹ لینا ہے، تاکہ بھئی ان کو محتاجی نہ رہے کہ بھئی میں نے کسی بھئی تنخواہ کہاں سے لوں گا، میں کھاؤں گا کہاں سے. تو انہوں نے وہ 7 سال کا نیا نصاب جاری کیا ہے. اور 3 یہ چیزیں انہوں نے اپنا ساتھ ہی رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی جو 7 سال پڑھ کے ٹھیک ہے وہ عالم بھی، قاری بھی، حافظ بھی ہوگا. یہ اس کو آپشن دے دیا بھئی بیٹا پہلے دن سے بھئی آپ نے 7 ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ نے یہ کمپیوٹر سائنس کا بننا ہے، یا آپ نے وکیل بننا ہے، لوئر. تو وہ جو ہے تو وہ تاکہ جب وہ فارغ ہو تو اس کا یہ. تو پرانے طرز کے جو لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کا شیخ عبد القادر جیلانی کا دیکھیں رحمۃ اللہ، وہ انہوں نے تجارت اختیار کی ہوئی تھی. امام ابو حنیفہ نے تجارت اختیار کی ہوئی تھی، کئیوں نے حکمت اختیار کی تھی، کئی کتابیں لکھتے تھے، کوئی مطلب قضاء میں کام کرتے تھے، یعنی قاضی تھے، اس طرح کی چیز. ہاں یہ دیکھیں وہ رسالہ لے آئے ہیں وہ امام زین العابدین کا. یہ میں عراق گیا تھا، وہاں سے وہ یعنی لے کے آئے. تو اس برکت کے لیے آپ کو کچھ سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام یہ طریقہ کہاں سے آیا. تو فرماتے ہیں آپ کے یعنی اعلم رحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے، ان للہ علیک حقوقا محیطۃ بک فی کل حرکۃ تحرکتها او سکنۃ سکنتها او منزلۃ نزلتها او جارحۃ قلبتها وآلۃ تصرفت بها بعضها اکبر من بعض.
فرماتے ہیں بندے جان لیے، امام زین العابدین فرما رہے ہیں، یہ یہیں سے یہ تعلیمات جو انہوں نے امام حسین سے لیں، امام حسین نے حضرت علی اور اپنی والدہ اور اپنے یعنی نانا امام حسین سے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی، فرمایا کہ جان لو کہ اے بندے کہ تم پر اللہ پاک کے حقوق ہیں اور وہ متعلق ہیں ہر حرکت کے ساتھ، یعنی یہ جتنی حرکتیں تم کر رہے ہو ہر حرکت میں کا ایک طریقہ ہے کرنے کا، ہاتھ ہلانے کا بھی، پاؤں ہلانے کا بھی، ہر حرکت، آنکھ حرکت کرتی ہے تو اس کا بھی، ہر حرکت بھی، اور ہر سکون میں بھی، یعنی جب بیٹھے کچھ نہیں ہلا رہے اس کا بھی طریقہ ہے، اس میں بھی حق ہے کیا ہے، یعنی کیسے آرام ہاتھ کو رکھو، کیسے پورے جسم کو رکھو، او یا کہیں کہ جس جگہ تم بیٹھے ہو اس کا بھی حق ہے تمہارے ذمہ کہ اس کی جگہ کا کیا حق ہے، یہاں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، گلی میں ہو، کہاں، اور جا رہے اور آلہ اور ہر عضو کا حق ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَكْبَرُ حقوق اللہ علیک، سب سے بڑا حق تو اللہ جل مجدہ ہے، اور فرمایا کہ پھر جو ہے تم پر جو ہے علیک لنفسک من قرنک الی قدمک علی اختلاف جوارح، فرمایا کہ یہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ حقوق ہے ان چیزوں کے، یہ جتنے بھی درمیان میں چیزیں آتے ہیں۔ فجعل لبصرک علیک حقا، یہ تمہاری آنکھوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہے، آنکھوں کو کس طرح استعمال کرو۔ وَلِسَمْعَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے کانوں کا بھی حق ہے، یعنی ان کے بھی حقوق ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وَلِسَانِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور زبان کا بھی حق ہے، تمہارے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وَلِيَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ہاتھوں کا بھی حق ہے۔ وَلِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، پاؤں کا بھی کچھ فرائض، کچھ حق اور ذمہ داریاں کیسے۔ وَلِبَطْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے۔ وَلِفَرَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری شرمگاہ کی بھی کچھ حق ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ فَهَذِهِ الْجَوَارِحُ السَّبْعُ الَّتِي بِهَا تَكُونُ الْأَفْعَالُ، یہ 7 اعضاء ہیں آپ فرماتے ہیں جس سے تمام افعال جو ہیں کام ہوتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ لِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حَقُوقًا، پھر فرمایا کہ ان سے جو کام کرتے ہو، کر سکتے ہو، پھر اس کے حقوق ہیں۔ پھر فرمایا لِصَلَاتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نماز کا بھی حق ہے تمہیں پتہ ہی نہیں نماز کا حق تمہارے ذمہ، تم سمجھو نماز پڑھ لینا یہ نماز ہے، فرمایا نماز کا بھی حق ہے کہ اس کو کس طرح پڑھو، کیسے پڑھو، جیسے اسی لیے یہ روحانی نماز، یہ نماز کا حق ہے کہ اس کو خشوع سے پڑھا جائے، اگر نہیں وہ نماز بھی بد دعا کرتی ہے بندے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی لوگ جو صحیح نماز نہیں پڑھتے، نماز ایک خاص بھیانک صورت میں اس سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ اس کو بھی برباد کر جس طرح اس نے مجھے برباد کیا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی اچھے انداز سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو فرمایا تمہاری نماز کا حق ہے۔ وَلِصَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، روزوں کا حق ہے کہ کس طرح رکھو۔ وَلِصَدَقَتِكَ، تو یہ آپ پھر جاتے ہیں پھر آگے حقوق، پھر آپ ان سب کے علیحدہ علیحدہ پھر اپنے زبان کا حق بیان کرتے ہیں کہ زبان کے کیا حق ہیں۔ تو یہ برکت کے لیے یعنی میں نے 2-3 جملے سنا دی، اس کا تو میں باقاعدہ درس بھی بعض دفعہ دیتا ہوں، اور یعنی اپنا یہ چیزیں، تو یہ وہاں سے آج سے یعنی سب کتابوں سے پہلے ان کی، یعنی جیسے حدیث کی کتابیں 200 سال بعد لکھی گئیں، 250 سال، ان کی اس سے بھی پہلے یہ رسالہ انہوں نے جو ان کی تعلیمات جو نقل ہوتی چلی آئیں، تو یہی دین کا خلاصہ یہ ہے۔ تو ہم ہم سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز ہے جی یہ تو 7 اعضاء بڑا اچھا بنایا ہے جی، بڑا اچھا، بڑی سمجھ آئی ہے، اور بڑا جیسا بہت اچھا، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ نہیں پتہ یہ 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، یہ تو امام حسین کے زمانے سے یہ چیز آ رہی اور ان کے ملکی۔ یہ چھپتا رہتا ہے مختلف، میں آپ کو انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ دیکھ یہ تو میں وہاں یہ غالباً لکھا ہے مہر جان، یہ تو عراق میں ہم ابھی زیارتوں کے لیے گئے تھے تو وہاں، لیکن یہاں سے بھی مختلف یہ ہے، اس کا نام ہے ہاں رسالۃ الحقوق للامام زین العابدین، اپنا رسالہ، ہاں رسالۃ الحقوق، اردو میں بھی بلکہ مل جاتا ہوگا، یہ تو مشہور اس کی تعلیمات جو ہیں یعنی اپنے یہ چیز۔ ٹھیک ہے جی، اور تو نہیں کوئی رہ گئی بات جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کل روحانی معراج میں سفر کیا آپ کے ساتھ، جی جو بتائے گئے راستے پہ ہم روضہ رسول تک پہنچے، تو وہاں پہ اچانک مجھے ایسے فیل ہوا کہ میں ایک بڑی خوبصورت سبز وادی میں چلا گیا. سبز وادی پہاڑ ہیں نیچے سے اوپر کی طرف، اور اس میں بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ بدلتا ہے، کوئی وہ جو سبز ہوتا ہے وہ گرے ہو جاتا ہے سارے، دوبارہ پھر وہ سبز ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے جو پہلے نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں میں کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. میں تھوڑا گھبراتا ہوں، میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو وہ بار بار سین بدل رہا ہے، سبز گرے ہو رہا ہے جیسے ہوا چل رہی ہے. تو اتنے میں آپ دائیں سائڈ سے بڑی تیزی سے آتے ہیں، کیونکہ میں آپ کا سفر کرتا ہوں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہوں میں کہ شاید میں اکیلا رہے گا. تو آپ آتے ہیں، آپ کے پاس پہنچ، تو اتنے میں ایک پرندہ سامنے سے بڑا بڑے بڑے پر ہیں، وہ میری طرف آ کر میرے اوپر، پھر جس طرف کو ہم چل رہے ہوتے ہیں اسی طرف کو وہ ہمارے اوپر چلتا ہے. اس کے پر ہلتے ہیں ایسے، ایک مرتبہ گرین ہوتے ہیں، ایک مرتبہ براؤن، اور یہ 3-4. تو اس طرح پھر میری توجہ ادھر ہو جاتی ہے، جیسے وہ افسر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم اب کھانا کعبہ جا رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ہی پھر وہاں آ جاتا ہوں. وہاں آ کے ایک دیکھتا ہوں اچانک ایک بگولا سا وہاں سے اوپر کا آسمان کی طرف جاتا ہے، پوری طرح سفید اور اس میں مکس ہوتا ہے کلر. تو اس میں پہلے آپ اوپر، اس کے پیچھے میں ایسے بڑی اسپیڈ کے ساتھ برق رفتاری سے اوپر کی طرف لے جاتا ہوں، ہم دونوں گھوم رہا. تو اس کے بعد وہ محو ہوتا جاتا ہے. اچھا ہاں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ بندہ جب باطنی اور روحانی سفر کر رہا ہے تو وہ دوسری دنیا میں سمجھے چلا گیا، ایک برزخ کی دنیا میں. تو اس میں بعض دفعہ تو یہ چیزیں اس کو نظر آئیں گی، یہ والی جو اب جیسی ہیں، مثال کے طور پر مسجد نبوی یا روضہ شریف آپ نے جیسے دیکھا. لیکن بعض دفعہ کیونکہ وہ باطنی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے اسی دنیا میں، تو اس کو برزخ بھی نظر آنا شروع ہو جائے. برزخ کہتے ہیں کہ وہ جو دنیا ہمارے اوجل ہے، یعنی ہماری آنکھوں سے. تو یہ آپ نے جو ہے برزخ کے دیکھے وہ باغ، مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ ہے، یہ جنت یہ کا باغ ہے. اب ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، لیکن باطنی نظر والوں سے پوچھے ان کو اب بھی وہ باغ ہی نظر آتا ہے. ان کو وہ یعنی وہ جنت کا باغ ہے ان کے لیے وہ، یعنی کوئی. لیکن ہماری آنکھوں سے ہم جیسے قبر میں جاتے ہیں، یعنی قبرستان میں، مطلب یہ کہ قبرستان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض قبروں میں وہ جنت کا باغ ہوتا ہے، قبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من، یا یہ جہنم کا گڑھا ہے. ہمیں تو مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ہمیں تو نہیں، لیکن باطنی آنکھ والے کو یا اس کے ساتھ جو مردے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے لیے واقعی وہ جنت کا باغ بنا ہوتا ہے، اس کے لیے واقعی وہ گھڑا. اسی طرح وہ جو ریاض الجنہ ہے، آپ کو تو سبز کارپیٹ ادھر نظر آئے گا، لائٹیں نظر آ رہی ہیں ظاہری طور پر، لیکن جن کی باطنی آنکھ کھلی ہے ان کو اب بھی وہ جنت ہی نظر آ رہی ہے. تو آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، اور وہ جو پرندہ یہ فرشتے کا مشاہدہ کیا. وہ فرشتے ہیں، ملائکہ، اس طرح ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ واپس آ گئے اس دنیا میں. تو یہ روحانی سفر میں کیونکہ بندہ سیکھ رہا ہے، نیا سیکھ رہا ہے، تو وہ ہوتا رہتا ہے، ایک نئی چیز ہے اس کے لیے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر. لیکن جس طرح آپ نے صحیح رد عمل درست کیا کہ وہ یعنی واپس آ گئے اور پھر اس سفر پہ جو ہے جاری رہے انشاءاللہ. ہاں وہ پھر سمجھ لیں آسمان کی طرف سفر ہے، یعنی جب بندہ ادھر اللہ کی طرف سے مدد ہے کہ بھائی بندہ اس کے ذریعے. تو اس طرح یہ تو ابھی ختم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ رہ گئے ہیں تو وہ بھی بعد میں بھائی ظہر تک پھر ٹائم کسی کے وقت مل جائے گا، اور ملاقات کے لیے بھی پھر جو ہے بیٹھنا ہے. ابھی ناشتے کا وقت ہے. ہاں میں پھر وہ ذکر کی اجازت دے دوں ان کو جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، جنہوں نے کل رات کو شروع سفر کیا ہے نا، وہ آگے آ جائے. بے شک وہیں بیٹھے رہیں، کوئی حرج نہیں. جی یہ کسی کا ہے، وہ جو دے گئے ہیں ان سے اجازت لے کے پھر دیتے ہیں آپ کو. ہاں دیکھنے کے لیے انہوں نے نیٹ سے نکالا ہے تو ذرا میچ کرانا چاہتے تھے. اچھا باقی وہی ہے. اچھا وہ ساتھی جو ہیں یہ وہ ذکر والا لگا دیجیے. میں ہاں سبھی چلو یہ 4-5 منٹ لگیں گے، یہ اجازت ان کو مل جائے گی. اب ویسے ہم بھی چلو کلمات پڑھ لیں گے. بس یہ خیال رکھیں کہ یہ جو آپ نے شروع کیا ہے، یہ باتیں سنی ہیں،
जो असल है, असल वो ये है कि आप शुरू करें और उस पर अमल करें। जो आप जिन साथियों ने शुरू किया है वो भी, जिन्होंने अभी नहीं शुरू किया या शुरू करके ख़त्म कर दिया या गफलत आ गई है, वो भी इरादा करें। असल में तो ये है। हाँ ठीक है, ये जो तरीक़ शुरू करने का मुराद ये है कि जिन्होंने इस्लाह का इरादा किया है कि हम ज़ुबान की, कान की, आँखों की, इन चीज़ों की हिफाजत करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, बल्कि ये ज़रिया बने नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचने का, अल्लाह पाक तक पहुँचने का। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारकों से जो अमाल होते थे वो हमारे हाथों से भी होना शुरू हो जाएँ। आप अलैहिस्सलाम जिस तरह अपनी आँख इस्तेमाल फरमाया करते, हमारी आँख भी इस तरह हम इस्तेमाल करें। तो ये मकसूद है इसका, यही तरीक़ा है मोहम्मदी और इस्लाह का जो है। तो तवज्जो करके अल्लाह जल्ल मजदूहू की तरफ के अल्लाह पाक हमारे साथ है, देख रहा है, सुन रहा है, हजूरी में आ जाए और फिर मेरे पीछे पीछे कुछ कलिमात दोहरा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा या रब्बी बिजाहि नूरी वजहिकल करीम व बिफद्लिकल अज़ीम इजमा बैनना व बैनक फिद्दुनिया क़ब्लल आखिरह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फी कुल्ली लम्हतिन व नफसिन अदद
वमा वसिअहु इल्मुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन, तेरी इतनी नेमतें हैं कि हम उनका इहाता उनको गिन नहीं सकते। रात दिन हम उनसे नफ़ा उठा रहे हैं या अरहमर राहिमीन, और साथ ही साथ अपनी बेबसी का भी इजहार करते